الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عنقریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کی حالت دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا، جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئیں، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے. آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگوں، اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے. اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے. اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے. علم غیب سے متعلق 10 احادیث. نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا. نمبر 2، ترمذی شریف میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا. نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روشن کی تھی. نمبر 4، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے. نمبر 5، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. نمبر 6، مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا، بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا، اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا. نمبر 7، بخاری شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے. ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. نمبر 8، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہیں دکھائیں اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا. نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا، انہیں عذاب ہو رہا ہے اور ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو. ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. نمبر 10، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم کے اونٹ منتشر ہو گئے، سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی بال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والوں کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو، وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ بخل کی مذمت، قرآن مجید اور کثیر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ ترجمہ، ہاں یہ جو تم لوگ ہو، تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، نمبر 1 بخیلی جو رلانے والی ہے، نمبر 2 بزدلی
جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ عز و جل سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ بخل کا علمی اور عملی علاج۔ بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے۔ یوں ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت، حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا بھی اس مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا اللہ عز و جل محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات، جیسے ان کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے، اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں گستاخی کرنے والا شان الہی عز و جل میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔